بعض लोگ کہتے ہیں ٹوپی کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، پگڑی کے نیچے ٹوپی رہتی تھی، ٹوپی کے نیچے ایک اور کپڑا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول بال بہت بڑے بڑے رکھتے تھے، اور وہ ہپی بال نہیں تھے، سنتی مطابق کان کی لو تک، کان سے نیچے گردن تک، اور باقاعدہ تیل سے شرابور رہتا تھا بالکل سر۔ اور جب اتنا رہتا تھا ٹوپی میں کہیں تیل کا اثر نہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا رکھ کے ٹوپی، پھر اس کے بعد عمامہ باندھتے تھے۔ نبی کی سنت تو یہ ہے، لیکن آج کل معلوم نہیں کہاں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں ٹوپی لگانا کوئی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تو فقہا تو کہتے ہیں ننگے بھی نماز پڑھ سکتے۔ پہلے زمانے میں چھوٹا جب بڑے کے سامنے جاتا تھا تو تولیہ رکھ لیتا تھا، سر پہ کوئی چیز ڈھانک لیتا تھا، اور اس کو باادب سمجھا جاتا تھا، ایسے ہی نہیں چلے جاتے تھے۔ لیکن آج سارے لوگ جب کہیں دعوت میں جانا ہوگا تو چہرہ 10 مرتبہ دیکھیں گے، لیکن جب اللہ کے گھر میں آنا ہوگا تو ایسے ہی پیدل چلے آئیں گے، جبکہ اللہ کہتے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب اللہ کے گھر میں آؤ تو اپنا چہرہ دیکھ لو، کپڑا دیکھ لو، اللہ کے دربار میں جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ نیا کپڑے کا حکم نہیں ہے، صاف ستھرا کپڑا ہو، اچھا کپڑا ہو، خوشبو لگا کے آئیے، آپ نہا کے آئیے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے گھر کے آداب میں شامل ہے۔ لیکن جب آئیں گے تو مسئلہ یہ کہیں گے کیا بغیر ٹوپی لگائے نماز نہیں ہوتی؟ بغیر کرتے کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کے پاس جوڑا کا جوڑا رکھا ہوا ہے، اور آپ آتے ہیں اتنی بڑی آستین کی پہن کے کیا ہے نماز میں، تو یقیناً فقہا آج کے کہتے ہیں کہ نماز مکروہ ہوتی۔ لیکن آپ تو ان کو مانتے نہیں، اس لیے کوئی بات نہیں ہے، جو چاہیں کہہ لیں۔ اور لوگ زیادہ اصرار اس لیے نہیں کرتے کہ جو آ رہے ہیں بغیر ٹوپی کے اور بغیر آستین کے، چلو آنے تو اسی حالت میں شاید کسی وقت تو سدھر جائیں۔ لیکن جب جاتے ہیں آپ شادی کے وقت، اب تو بڑا جوڑا پہن کے شیروانی چڑھا کے جاتے ہیں۔ اس وقت تو نہیں ہوتا کہ چلیں آج آستین کٹی ہوئی بنیان پہن کے اور پینٹ پہن کے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریفوں کے درمیان جب آدمی جاتا ہے تو شریفانہ لباس پہن کے جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں تو یقیناً شریف لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی نماز خراب ہو سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ گھر میں پڑھ لے، یا نہیں تو کہیں کنارے پڑھ لے۔ کسی آدمی کو پھوڑا نکلا ہوا ہے اور دیکھ کے وہ ایک طرح سے گھن آتی ہے، تو وہ کنارے رہے تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔